بسم اللہ الفتاح العلیم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی اولاد حسن و حسین، وہ تو سب کو پتہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی اگر 4 صاحبزادیاں تھیں تو باقی 3 کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان کی اولاد کہاں ہوئی اور اس کا کیا بنا؟ بھائی آپ لوگ اگر نہیں مانتے تو اس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی اور ان کے حالات زندگی کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ دختران رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے۔ اس میں حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے حالات زندگی ہم نے اس سے پچھلے ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ اب آج کی گفتگو اسی سلسلے کی ایک کڑی اور اسی کلام کا تتمہ سمجھا جائے۔ میں اس گفتگو میں فقط ایک چیز عرض کروں گا اور وہ یہ کہ حضرت زینب حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی، انہیں اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی یا نہیں؟ اگر اولاد عطا فرمائی تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ پہلی بات یاد رکھیں کہ حضرت زینب حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے آقا علیہ السلام نے ان کے خالہ زاد ابو العاص بن ربی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا، شادی ہو گئی۔ پھر آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو دختران رسول مکرم تو مسلمان ہو گئیں، سیدہ خدیجہ پاک سب سے پہلے مسلمان ہوئیں، مگر حضرت زینب کے شوہر ابو العاص وہ فوراً مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ 7 ہجری کے اندر انہوں نے مشرف با اسلام ہونا قبول فرمایا۔ تو حضرت ابو العاص جب مسلمان ہو گئے تو حضرت زینب کے ساتھ وہ مدینہ منورہ میں رہنے لگ گئے اور اللہ رب العزت نے انہیں 2 اولادیں عطا فرمائیں۔ ایک لڑکا جن کا نام ہے علی بن زینب بنت رسول اللہ، یہ علی بن ابو العاص بن ربی یعنی حضرت زینب کے صاحبزادے علی، اور دوسری لڑکی حضرت امامہ۔ تو حضرت زینب کی 2 اولادیں ہیں، لڑکا لڑکی، لڑکا علی اور لڑکی امامہ۔ جو صاحبزادے ہیں حضرت علی، حضرت زینب کے صاحبزادے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے اور سب سے بڑے نواسے۔ حضرت علی کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ یہ بالغ ہونے کے قریب جب ان کی عمر پہنچی تو ان کا وصال ہو گیا، اور ابن عساکر کے اندر دوسری روایت یہ ہے کہ بعض اہل نسب نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت زینب کے جو صاحبزادے علی ہیں وہ زندہ رہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک 15 ہجری میں جب جنگ یرموک اردن کے علاقے میں لڑی گئی رومیوں کے خلاف، تو 15 ہجری جنگ یرموک میں آپ نے شرکت کی۔ حضرت علی بن زینب، حضرت علی نے شرکت کی، اور اسی جنگ کے اندر دور فاروق اعظم میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، حضرت زینب کے صاحبزادے حضرت علی۔ دوسری حضرت امامہ، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی اور سب سے بڑی نواسی ہیں، حضرت امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام حضرت زینب سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی شفقتیں اور محبتیں سمیٹنے کا حضرت امامہ کو بہت موقع ملا۔ جب حضرت زینب 8 ہجری میں انتقال فرما گئیں، پھر حضرت ابو العاص کا انتقال ہو گیا، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا جو کہ خالہ لگتی ہیں حضرت امامہ بنت زینب کی،
تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے اپنے وصال سے پہلے حضرت مولا علی کو وصیت کی کہ میرے وصال کے بعد آپ امامہ سے شادی کر لینا۔ تو حضرت بی بی فاطمہ پاک کے وصال کے بعد حضرت زینب کی صاحبزادی کے ساتھ حضرت مولا علی نے نکاح فرمایا۔ پھر جب حضرت علی پاک نے جام شہادت نوش فرمایا تو اس سے پہلے وہ وصیت کر کے گئے حضرت مغیرہ بن نوفل کو کہ میرے بعد امامہ کو تنہا نہ چھوڑنا، ان سے نکاح کر لینا۔ تو حضرت علی پاک کی شہادت کے بعد حضرت امامہ سے حضرت مغیرہ بن نوفل نے نکاح کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت امامہ کو حضرت مغیرہ سے ایک بیٹا بھی عطا فرمایا جن کا نام کتابوں کے اندر یحییٰ ملتا ہے۔ شرح زرقانی مع مواہب اللدنیہ کے اندر یہ تفصیلات موجود ہیں۔ بعض احباب یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت امامہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ بہرحال حضرت امامہ نے حضرت مغیرہ بن نوفل کے ہاں وفات پائی۔ سو خلاصہ کلام یہ بنا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب ہے۔ ان کی شادی حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوئی۔ حضرت زینب نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور حضرت ابو العاص نے 7 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹا علی اور ایک بیٹی امامہ کی صورت میں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں ہوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل اولاد پر، اور ان کے صدقے اللہ رب العزت ہماری بخشش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔